جن حضرات کی نمازیں ہو چکی ہیں وہ نمازیوں کو دیکھ کر کے آگے آ جائیں۔ نحمدہ و نسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، صدق اللہ مولانا العظیم۔ تمام حضرات مل کر درود پاک پڑھی، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک سلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات محترم، فاتحہ کا طریقہ آج ہم سماعت کریں گے اور اس سے ملتے جلتے جو مسئلے مسائل ہیں آج ہم وہ سنیں گے۔ فاتحہ دینا ایک ایصال ثواب کی قسم ہے، اس کو جھٹلایا نہیں جا سکتا، کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فاتحہ دی ہے۔ خود حضور علیہ السلام نے فاتحہ کہتے کس کو ہے؟ مرحومین کے ایصال ثواب، مرحومین کو ثواب پہنچانے کی دعا کرنا، ان کی مغفرت کی دعا کرنا، اس کو فاتحہ کہتے ہیں۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ آئے حضور کی بارگاہ میں اور کہا، یا رسول اللہ، میری ماں فوت ہو چکی ہے، تو میں کیا ایسا کچھ کر سکتا ہوں جس سے میری ماں میں کروں اور میرے کرنے کا ثواب میری ماں کو ملے؟ ثواب کا کام میں کروں اور میری ماں کو اس کا ثواب ملے۔ ویسے تو بچہ جو بھی نیک کام کرتا ہے ماں باپ کو قبر میں اس کا ثواب ملتا ہی رہتا ہے۔ حضرات محترم، اس وقت ان کے سوال پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ اس وقت اس جگہ پانی کی کمی ہے، لوگ پینے کا پانی دور دراز سے بڑی مشکل سے لا پاتے ہیں، تو تم پانی کا کنواں کھدوا دو۔ جب پانی کا کنواں کھدوانے کا حضور علیہ السلام نے کہا تو حضرت سعد نے پانی کا کنواں کھدوایا اور اس سے جب بھرپور پانی لگا اور اتنا پانی لگا کہ لوگ اچھے طریقے سے سیراب ہو سکتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر کی، حضور علیہ السلام وہاں پر حاضر ہوئے، سامنے کنویں کے حضور علیہ السلام نے ہاتھ اٹھا کر کے دعا کی کہ اے مولا، یہ کنواں سعد کی ماں کے لیے ہے۔ تو حضرات محترم، اس سے پتہ یہ بھی چلا حضور صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو جہاں پر تشریف فرماتے وہیں سے کہہ دیتے کہ جو سعد نے کنواں کھدوایا وہ ماں کی، اس کی ماں کے لیے تھا، اس سے ملنے والا ثواب اس کی ماں کو مولا عطا فرمانا۔ لیکن حضور علیہ السلام خود کنویں کے پاس گئے اور سامنے ہاتھ اٹھا کر کے دعا کرنے لگے۔ اس سے پتہ چلا کہ فاتحہ کا برتن سامنے رکھنا بھی جائز ہے، کیونکہ جو کنواں تھا وہ ظاہر سی بات ہے اس میں جو چیز ہے وہ پینے کی چیز ہے، جو چیز ہے اس سے کھانا بنتا ہے۔ حضرات محترم، تو پتہ چلا کہ فاتحہ کا برتن سامنے رکھنا بھی جائز ہے۔ اور ایک اور حدیث مبارکہ ہے، کسی صحابی نے حضور علیہ السلام کو کھجور لا کر کے دی، تھوڑی سی کھجور تھی، سامنے بیٹھے صحابہ زیادہ تھے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اوپر ہاتھ رکھا اور کچھ پڑھنا شروع کر دیا۔ تو حضرات محترم، بس کچھ پڑھا، اس کے بعد حضور علیہ السلام نے تمام بیٹھے ہوئے اصحاب کے اندر بانٹنے کو کہا۔ تمام اصحاب نے ان کھجوروں کو، اس چیز کو جو لائی گئی تھی، اس کو خوب کھایا۔ پتہ چلا کہ کھانے کے اوپر پڑھ کر کے کھانا بھی حضور سے ثابت ہے، یہ کوئی ناجائز حرام نہیں۔ پتہ نہیں کون کون سے لوگ کہاں سے آ جاتے اور کہتے ہیں کہ نہیں فاتحہ پر کھانے کا برتن آگے رکھ کر کے فاتحہ کرنا حرام ہے، جبکہ برتن بنایا گیا حلال کھانے کا ہے،
ہوتا، یہ بات سمجھ لینی چاہیے۔ تو حضرات گرامی، بات یہی ہے کہ پتہ چلا کہ سامنے فاتحہ کا برتن رکھنا بھی جائز ہے، اور مرحوم کا نام لے کر کے مختص کر لینا یہ بھی جائز ہے، کیونکہ حضور علیہ السلام نے تو ڈائریکٹ کہا تھا کہ اے مولا یہ کنواں سعد کی ماں کے لیے ہے، تو مرحوم کا نام لینا بھی جائز ہے۔ لوگ کہتے ہیں نام نہیں لے سکتے، تو حضرات محترم حضور نے تو نام لیا، پھر حضور سے ثابت ہے، پھر حضور کے اوپر کیا معاذ اللہ یا رب العالمین تم انگلی اٹھانے کی بات کرتے ہو؟ حضور نے مرحوم کا نام لیا، تو مرحوم کا نام لینا بھی جائز ہے۔ فاتحہ کا برتن سامنے ہو یہ بھی جائز ہے، یہ نہیں کہ کہیں اور فاتحہ کا برتن رکھ دے اور پھر فاتحہ دینے کو کہے۔ بہت سارے حضرات ایسے بھی ہوتے ہیں جو ادھر ادھر چکر لگا کر کے آتے ہیں بوریا بستر لے کر کے، پھر کہتے ہیں کہ نہیں سامنے برتن نہیں ہونا چاہیے۔ ہم کہتے ہیں تو چولہے کے اوپر ہی رہنے دے برتن، فاتحہ دور سے بھی دے تو بھی ہو جائے گی، مقصد کیا ہے؟ فاتحہ دینا ہے۔ تو حضرات محترم، فاتحہ کا برتن سامنے ہو اور مرحوم کا نام بھی لیا جائے، اور پھر پہلے تو میں آپ کو فاتحہ کا طریقہ بتا دیتا ہوں، پھر باقی بعد میں دوسرے مسائل جو ہے وہ بتاؤں گا۔ تو حضرات گرامی، فاتحہ 4 قل شریف، پہلے قل یا ایھا الکافرون، دوسرے میں قل هو اللہ احد، تیسرے میں قل اعوذ برب الفلق، چوتھے میں قل اعوذ برب الناس۔ قل هو اللہ احد جو پڑھیں گے وہ 3 مرتبہ پڑھیں گے، اس کی فضیلت بہت ہے۔ اس کی فضیلت یہ ہے کہ اگر 3 مرتبہ پڑھیں گے تو ایک قرآن شریف پڑھنے پر جو ثواب ملتا ہے وہ ملے گا۔ گویا کہ جس نے 3 مرتبہ قرآن شریف پڑھا اس نے 3 مرتبہ، جس نے قل اللہ شریف پڑھا اس نے 1 مرتبہ قرآن شریف پڑھا۔ تو حضرات محترم، اور بھی بہت ساری فائدے اس کے ہیں۔ ایک بزرگ کوئی شخص گیا قبرستان میں، اس نے 3 مرتبہ قل اللہ شریف پڑھ لیا اور سارے قبرستان کے مرحومین کو اس کا ثواب پہنچا دیا کہ اللہ اس کا ثواب ساری قبر والوں کو عطا فرما۔ تو 3 سال بعد ایک شخص آیا جو کہ اللہ کا ولی تھا، وہ اللہ کے ولی نے دیکھا کہ جو مردے ہیں، جو لوگوں کی روحیں ہیں، وہ آپس میں ایک دوسرے کو کچھ ڈھال ہے، ان کے پاس میں سب کے پاس میں کچھ ڈھال ہے اور وہ ایک دوسرے کو اس میں سے بانٹ رہے ہیں۔ تو وہ اللہ کے ولی نے پوچھا کہ اے مردوں بتاؤ تم یہ آپس میں کیا بانٹ رہے ہو جو تمہارے پاس ہے؟ تو انہوں نے کہا 3 سال پہلے ایک شخص آیا تھا، اس نے 3 مرتبہ سورہ اخلاص قل هو اللہ شریف پڑھ کر کے ہم سب کو بخش دیا تھا۔ تو 3 سال تک کے اللہ نے جو ثواب ہم کو عطا فرمایا، ہم ایک دوسرے کو بانٹ رہے ہیں، آج تک کے ختم نہیں ہو رہا ہے۔ تو حضرات محترم، بہت برکتیں قرآن شریف پڑھنے کی، ناجائز اور حرام اور شرک اور بدعت کہنے والے کیا جانے کہ کیا ملتا ہے قرآن شریف پڑھنے سے۔ حضرات محترم، 4 قل پڑھیں، 4 قل میں قل هو اللہ احد اس انداز سے پڑھیں کہ 3 مرتبہ اس کی گنتی بنے۔ تو اس کے بعد میں پھر الحمد شریف پڑھیں گے، پھر الحمد شریف پڑھنے کے بعد سورۃ البقرہ کی کچھ آیتیں یا پھر ایک رکوع یا پھر مفلحون تک کے ہم پڑھیں گے، پھر اس کے بعد میں فاتحہ دینا شروع کر دیں گے، یا پھر جو بھی صورتیں آپ کو یاد ہو۔ ایسا نہیں کہ یہ یاد رہے گی تو ہی آپ کی فاتحہ ہوگی، آپ کو اگر کچھ بھی یاد نہیں ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم جتنی مرتبہ چاہے آپ پڑھیں، اس کے بعد میں آپ کو درود شریف یاد ہے، درود شریف پڑھیں اور اس کا ثواب ہی اپنے مرحومین کو بخش دے، اللہ چاہے تو اس کے صدقے میں مغفرت فرما دے۔ تو حضرات محترم، یہ صورتیں اگر آپ کو یاد نہیں ہے، غالباً سب کو یاد ہوتی ہے، اگر یاد نہیں ہے تو جو آپ کو یاد ہے قرآن شریف کی صورت یا پھر آیت وہ پڑھیں۔ وہ پڑھنے کے بعد میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لیں اور پھر یہ کہیں کہ اے اللہ مجھ سے پڑھنے میں جو بھی غلطی ہوئی ہے اس کو معاف فرما دے۔ آپ یہاں سے طریقہ سماعت کر لیں کہ ترتیب پر ترتیب کیسے فاتحہ دیں گے۔ تو سب سے پہلے یہ کہیں کہ اے خالق کائنات پاک پروردگار عالم، مجھ سے پڑھنے میں جو بھی غلطی ہوئی ہے اس کو معاف فرما دے۔ اور اگر گھر والوں نے اگر کچھ پڑھا ہے تو وہ بھی نام لے لیں کہ میرے پڑھنے میں اور گھر والوں کے پڑھنے میں جو بھی غلطی ہوئی ہے اس کو معاف فرما دے۔ جو ہم نے صحیح طریقے سے پڑھا ہے اسے تو اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرما لے، اس فاتحہ کا ثواب بھی تو اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرما لے۔ پھر اس کے بعد ترتیب پر ترتیب کہیں گے کہ اے اللہ اس فاتحہ کا ثواب جو تو عطا کرے، مولا پاک
اولیاء و رسول کی بارگاہ میں اس فاتحہ کا ثواب نظر کرتے مولا قبول و مقبول فرما۔ پھر اس کے بعد کہیں کہ حضور علیہ السلام کے والدین، حضور علیہ السلام کی ازواج یعنی جتنی بیویاں ہیں، حضور علیہ السلام کے جتنے بھی اولادیں ہیں، تمام کی بارگاہ میں اس فاتحہ کا ثواب نظر کرتے مولا قبول فرما۔ پھر اس کے بعد اصحاب کی باری لیں گے، پھر اس کے بعد کہیں گے کہ اے خالق کائنات، حضور علیہ السلام کے جتنے صحابہ ہیں اور ان کے بعد جتنے تابعین ہیں، ان کے بعد جتنے تبع تابعین ہیں، تمام کی پاک بارگاہ میں اس فاتحہ کا ثواب نظر کرتے مولا قبول و مقبول فرما۔ پھر اس کے بعد کہہ دے کہ جتنے اولیاء تیرے نیک بندے ہیں، علماء ہیں، اہل سنت والجماعت کے جتنے بھی مرحومین ہیں، مولا اس فاتحہ کا ثواب ان سب کو عطا فرما۔ پھر اس کے بعد کہہ دے کہ اے اللہ ہمارے جتنے مرحوم ہیں اور جس مرحوم کا نام لینا ہے اس مرحوم کا نام لے لے، فلاں بن فلاں مرحوم کی روح کو اس فاتحہ کا ثواب عطا فرما۔ اس فاتحہ کی برکت سے مولا مرحوم سے عذاب کو دور فرما، مرحوم کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، قرآن شریف کی آیتوں کے صدقے میں مرحوم کے درجات کو بلند فرما۔ جو بھی اپنے کو اب دعا کرنا ہے مرحوم کے لیے ہم کریں، اور پھر ساتھ ہی ساتھ ہمارے سب کی مغفرت کے لیے دعا کریں۔ پھر اس کے بعد ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، یہ آیت پڑھنے کے بعد کہہ دے برحمتک یا ارحم الراحمین، آپ کی دعا ہو گئی، آپ کی فاتحہ ہو گئی۔ بالکل سادہ سمپل طریقہ ہے۔ اس سے بھی زیادہ سادہ سمپل طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے ہم اپنی غلطیوں کی، پڑھنے کی غلطیوں کی معافی مانگے کہ اے اللہ جو ہم سے پڑھنے میں غلطی ہوئی ہے معاف فرما، جو صحیح پڑھے رہے اس کو قبول فرما۔ اس کے بعد تو اپنی پاک بارگاہ میں اس فاتحہ کا ثواب عطا فرما، اس ثواب قبول فرما، اپنی پاک بارگاہ میں اس فاتحہ کا ثواب قبول فرما۔ تیرے حبیب علیہ السلام کی پاک بارگاہ میں اس فاتحہ کا ثواب نظر کرتے مولا قبول مقبول فرما۔ پھر تیرے جتنے بھی نیک بندے، جتنے بھی مرحومین ہیں، تیرے نیک بندے ہیں، تمام کی بارگاہ میں اس فاتحہ کا ثواب نظر کرتے مولا قبول مقبول فرما۔ پھر اس کے بعد اپنے مرحوم کے لیے دعا کر لے، یہ آپ کی فاتحہ ہو گئی۔ حضرات محترم، جب یہ فاتحہ ہو گئی تو اس کے بعد سوال یہ ہم اس کے بارے میں کلیئر کریں گے کہ یہ کہا جاتا ہے کہ تیجا کہاں پر لکھا ہے، سیم جس کو ہم کہتے ہیں، 10واں کہاں پر لکھا ہے، 40واں کہاں پر لکھا ہے، 20واں کہاں پر لکھا ہے، تو حضرات محترم برسی کہاں پر لکھی ہے، یہ ساری باتیں کہی جاتی ہے۔ تو اب پتہ ہونا چاہیے کہ یہ جو رسم پیدا ہوئی مسلمانوں میں، بالخصوص سنیوں کے اندر، یہ بہت حضور علیہ السلام کے ظاہری دور کے بہت بعد میں پیدا ہوئی، اور اس کا ایک ریزن جو میری ذہن میں آتا ہے شاید وہی ہوگا کہ تبھی اس کو جاری کیا گیا، اس رسم کو جاری کیا گیا کہ مرنے کے بعد تیجا 40واں 10واں کیا جائے۔
ایک قسم کا نام ہے، 3 10واں 40واں ایثار ثواب ہی کی قسموں کا نام ہے۔ وہ کیسے؟ تو ہم کہتے ہیں کہ پانی جو برستا ہے آسمان سے اس کو کیا کہتے ہیں؟ تو وہ کہتا ہے کہ بارش کہتے ہیں۔ تو ہم کہیں گے کہ اس کو وہ تو اصل میں پانی ہی رہتا ہے نا، تو وہ کہے گا ہاں وہ پانی ہی رہتا ہے۔ تو جو برسے جو پانی ہو اگر اوپر سے آئے تو اس کو برسات کا پانی کہتے ہیں، اگر گٹر میں چلے جائے تو اس کو ہے پانی ہی لیکن کیا کہیں گے؟ گٹر کا پانی۔ اگر ندی میں چلے جائے پانی ہی ہے تو اس کو کیا کہیں گے؟ ندی کا پانی۔ تالاب میں چلے جائے اگر پانی ہی ہے تو اس کو کیا کہیں گے؟ تالاب کا پانی۔ اور سمندر میں چلے جائے تو اس کو کیا کہیں گے؟ سمندر کا پانی۔ مٹکے میں ہے، مٹکے میں ڈال دیا جائے اس کو کہیں گے مٹکے کا پانی۔ ٹنکی میں ہے، ٹنکی میں ڈال دیا جائے اس کو کہیں گے ٹنکی کا پانی۔ تو حضرات محترم ہے پانی ہی لیکن اس کے کچھ جگہ بدل گئی، تو اس وجہ سے اس کو یہاں کا پانی، وہاں کا پانی، اس کا پانی، اس کا پانی، کبھی کبھی تو پیٹ کا پانی بھی ہوتا ہے جو کہ لوگوں کو شرک بدعت کی طور پر نہ جانے ہضم ہی نہیں ہوتا۔ تو حضرات محترم تو جگہ بدل جائے تو پانی کے ساتھ ساتھ نام بدل جاتا ہے۔ تو ایثار ثواب وہی ہے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے اور اللہ کے حکم سے ثابت ہے، لیکن اگر تیسرے دن میت کے کیا جائے تو سیم کا ایثار ثواب، 10ویں کا ایثار ثواب، 40ویں کا ایثار ثواب۔ اسی طریقے سے حضرات محترم جس طریقے سے انداز بدلے گا اسی طریقے سے نام بھی بدلے گا، لیکن رہے گا ایثار ثواب ہی۔ جیسے قرآن و حدیث کی روشنی میں کرنا جائز ہے اسی طریقے سے جہاں تک کہ شریعت اجازت دیتی ہے چاہے نام بدل کے کیوں نہ ہو ایثار ثواب جائز ہی رہتا ہے، حرام شرک اور بدعت نہیں ہوتا۔ وہ لوگ جو اپنے مردوں کو دفنانے کے بعد بھول جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم سیم میں ہی 40واں کر لیتے ہیں، 10واں کر لیتے ہیں، حقیقت میں ان کے یہاں مر گئے مردود، فاتحہ نہ درود، اس طریقے کی بات ہوتی ہے کہ بس بعد میں یاد نہ کرو ان سے پلہ چھڑا دو۔ تو حضرات محترم یہی بات ہوتی ہے، اصل ریزن یہی ہے کہ مرحوم کو زیادہ دن تک کے یاد نہ رکھو، انہوں نے ہمارے لیے کیا ہی کیا ہے، ان کو یاد رکھ کر کے کچھ فائدہ ہی نہیں ہے۔ ہاں ہم باوفا ہیں، ہم بے وفا نہیں ہیں، ہم مرنے کے بعد بھی مرحومین کو